ایک رات کا وقت تھا، بغداد کی فضاؤں میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، آسمان پر چاند کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے اکثر لوگ اپنے گھروں میں جا چکے تھے، گلیاں سنسان تھیں، لیکن ایک شخص آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ایک بڑے درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے، کپڑے پرانے مگر بدن میں ایک عجب چال تھی۔ وہ دراصل ایک مشہور چور تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم نے ساری عمر چوری کرتے گزاری تھی، مگر آج کی رات اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا ہوا تھا۔ اس نے کئی گھروں سے دولت لوٹی تھی مگر سکون کبھی نہ پایا تھا، دل میں ہمیشہ ایک خلا سا رہتا تھا۔ اس خلا نے اسے آج ایک عجیب راستے پر لا کھڑا کیا تھا۔ سلیم کو آج پتہ چلا تھا کہ شہر میں ایک بزرگ آئے ہیں جن کا نام حضرت عبدالقادر جیلانی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس جو بھی دل کی سچائی سے جائے خالی نہیں لوٹتا۔ ان کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ گناہگار کا دل بھی کام پٹھتا ہے۔ سلیم نے سنا تھا کہ جو شخص ایک بار ان کی محفل میں جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مگر سلیم کے دل میں ایک خوف تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، کیا وہ مجھے قبول کریں گے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ انہی خیالوں میں وہ آہستہ آہستہ حضرت کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ خانقاہ کے دروازے پر پہنچا تو وہاں روشنی تھی، کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی اپنے حجرے میں مسلح پر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا۔ سلیم نے ہچکچاتے ہوئے دروازے پر قدم رکھا، دل میں ایک جنگ چل رہی تھی کہ جاؤں یا واپس لوٹ جاؤں، لیکن ایک اندرونی آواز نے کہا آج اگر نہ گیا تو پھر کبھی موقع نہ ملے گا۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا، جیسے ہی اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا حضرت نے تلاوت روک دی اور نگاہ اٹھا کر کہا آجائے بندہ، جو اللہ کے در پر آیا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ سلیم کے قدم رک گئے، اس نے حیران ہو کر حضرت کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا میں تو اندر ابھی آیا ہی تھا اور کسی نے میرا نام نہیں بتایا، تو یہ بزرگ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ حضرت عبدالقادر جیلانی نے مسکرا کر فرمایا تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں کیسے جان گیا؟ تو سنو، بندے کو اس کی نیت پہچان لیتی ہے۔ میں نے تمہارے دل کی یہ سنی ہے، تم اللہ کے خوف سے یہاں آئے ہو تو ڈرو مت، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آگے بڑھا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا حضور میں ایک چور ہوں، میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، میں نے کسی کا مال نہیں چھوڑا، کسی کا دل نہیں دیکھا۔ آج دل میں خیال آیا کہ توبہ کر لوں، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ حضرت نے فرمایا اے سلیم، جب بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ہزاروں گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ کہتا ہے تمہارے لیے توبہ نہیں، تمہیں امید رکھنی چاہیے نہ کہ مایوسی۔ سلیم نے روتے ہوئے کہا حضور میرے ہاتھ کئی بار چوری کے لیے بڑھے ہیں، میرے دل میں لالچ تھی، میرے ذہن میں بدی تھی، کیا ایسے دل والا شخص معاف ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب لوہا آگ میں ڈالا جائے تو نرم ہو جاتا ہے، جب دل آنسوؤں میں پگھلتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ تمہارے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارا دل بدل گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا سنو، اللہ کی راہ پر آنے کے لیے سب سے پہلے دل کو صاف کرو، پھر اپنے عمل سے توبہ کی تصدیق کرو۔ سلیم نے کہا حضور میں تیار ہوں، بس مجھے بتا دیجیے کہ میں کیسے شروع کروں۔ حضرت نے فرمایا اب جا کر وہ تمام چیزیں واپس کر دو جو تم نے کسی کا مال لے کر حاصل کی، اگر ممکن نہ ہو تو ان کا صدقہ کر دو اور دل سے وعدہ کرو کہ اب کبھی کسی کا حق نہیں چھینوں گے۔ سلیم نے عاجزی سے کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کسی کا مال نہیں چھینوں گا۔ حضرت نے فرمایا اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ پھر حضرت نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے رب، اس بندے نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اسے قبول فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اس لمحے خانقاہ میں ایک نور کی لہر سی دوڑ گئی۔ سلیم نے محسوس کیا کہ جیسے دل کا بوجھ اتر گیا ہو، دل میں سکون اتر آیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر وہ آنسو ندامت کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ چند دن بعد وہی سلیم جو کبھی چوری کے لیے راتوں کو نکلتا تھا، اب فجر کے وقت مسجد کی صف درست کرتا نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی، اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی سلیم ہے جو کبھی خوف کی علامت تھا، لوگوں کے لیے رحمت بن گیا تھا۔ وہ حضرت عبدالقادر جیلانی کی صحبت میں رہنے لگا، روزانہ قرآن سنتا، ذکر کرتا اور غریبوں کی خدمت کرتا۔
ایک دن حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، اے سلیم، اب تم اللہ کی راہ میں جا کر دوسروں کو سمجھاؤ کہ گناہ کے بعد بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے تاکہ کوئی بندہ مایوس نہ ہو۔ سلیم نے کہا، حضور میں کیا کہوں گا، میں تو ایک گناہگار تھا۔ حضرت نے فرمایا، یہی تو تمہاری سب سے بڑی دعوت ہے، تم کہو کہ میں نے گناہ کیا، مگر جب میں نے اللہ سے رجوع کیا تو اس نے مجھے معاف کر دیا تاکہ دوسروں کو امید ملے۔ سلیم نے شہر کے مختلف حصوں میں جانا شروع کیا، وہ لوگوں کو اپنے ماضی کی کہانی سناتا اور کہتا، اے لوگوں، میں وہ ہوں جو کبھی اندھیرے میں چوری کرتا تھا، مگر جب روشنی والے بزرگ کے قدموں میں آیا تو میرا دل روشن ہو گیا۔ وہ کہتا، اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ایک سچی توبہ چاہیے۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگے اور کئی گناہگاروں نے توبہ کر لی۔ ایک رات سلیم خانقاہ کے باہر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، یہ سب تیری مہربانی ہے، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تیری راہ میں بیٹھوں گا، اب میری زندگی تیری عبادت کے لیے ہے۔ اتنے میں حضرت عبدالقادر جیلانی باہر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، اے سلیم، دل کو ہمیشہ نرم رکھنا، گناہ سے نفرت کرو مگر گناہگار سے نہیں، کیونکہ کل تک تم بھی ویسے ہی تھے جسے تم آج نصیحت کر رہے ہو۔ سلیم نے ادب سے سر جھکا کر کہا، حضور، آپ کا فیض ہے کہ میں بدل گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، فیض میرا نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں، وہ جسے چاہے بدل دیتا ہے، اگر دل میں سچائی ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ سلیم نے کہا، حضور، آج میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کی رحمت کسی کے لیے مخصوص نہیں، وہ تو سب کے لیے ہے، بس انسان کو اس کے در پر آنا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم بزرگوں کی صحبت میں پکتا گیا۔ ایک دن جب وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہا تھا، اس نے کہا، یاد رکھو، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے اور اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تم کبھی کسی گناہگار کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ شاید وہ تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے جب آخری بار سلیم کو دیکھا تو فرمایا، اے سلیم، تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، تم اب اللہ کے ولیوں کی راہ پر ہو، تمہارے چہرے پر جو نور ہے وہ تمہاری توبہ کی دلیل ہے۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہا نکلے، وہ کہنے لگا، حضور، اگر آپ کے در پر نہ آتا تو کبھی نہ سمجھ پاتا کہ اللہ کا راستہ کیسا ہے۔ حضرت نے فرمایا، بندے کا راستہ توبہ سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی رضا پر ختم ہوتا ہے، تم خوش نصیب ہو کہ تم نے پہلا قدم اٹھایا۔ سلیم نے جھک کر حضرت کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا، حضور، آپ نے میرے جیسے گناہگار کو انسان بنا دیا۔ حضرت نے فرمایا، نہیں سلیم، تمہارے اندر کا انسان کبھی مرا ہی نہیں تھا، وہ صرف سویا ہوا تھا، میں نے صرف تمہیں جگایا ہے۔ اسی لمحے فضا میں اذان کی آواز گونجی۔ حضرت نے فرمایا، آؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو رب کے حضور سر جھکائیں۔ دونوں نے مسجد کا رخ کیا، حضرت آگے تھے، سلیم پیچھے، دل میں نور اور زبان پر ذکر الہی۔ اس دن کے بعد سلیم نے اپنی زندگی خدمت خلق میں گزار دی، وہ غریبوں کے لیے کھانا بنواتا، یتیموں کی پرورش کرتا اور ہر آنے والے کو کہتا، اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو گھبراؤ مت، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، میں گناہوں سے نہیں بچ سکا مگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا، تم بھی اپنی توبہ سے اپنا مقدر بدل لو۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلیم کی شہرت ایک نیک انسان کے طور پر پھیل گئی، لوگ اس سے نصیحت لینے آتے، وہ کہتا، میں عالم نہیں ہوں، میں بس ایک گناہگار ہوں جسے اللہ نے معاف کر دیا، اگر میں بدل سکتا ہوں تو تم بھی بدل سکتے ہو۔ اس کے یہ الفاظ دلوں کو بدل دیتے تھے۔ یوں ایک چور جس کی زندگی اندھیروں میں گزرتی تھی، حضرت عبدالقادر جیلانی کی نگاہ سے ایسا بدل گیا کہ وہ خود روشنی بن گیا اور آنے والے وقتوں کے لیے مثال بن گیا۔ لوگ جب کبھی اس کی بات سنتے تو کہتے، واقعی اللہ کے ولیوں کی نظر ایک پل میں تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کبھی کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ایک لمحے میں گناہگار کو نیک بنا سکتی ہے، بس ایک سچا دل چاہیے اور توبہ کی نیت، کیونکہ جو اللہ کے دوستوں کے در پر آتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ جیسے سلیم آیا تھا اور اللہ کا محبوب بن گیا تھا۔